ٹرمپ کیوں اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کچھ غلط ہوا ہے؟ ڈائسپورا کی وجہ سے صرف یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ میرا یہ ان کے تو سٹیٹس کے ساتھ ہوگا، اور جو جغرافیائی صورتحال بنی ہوئی ہے وہ کیوں چاہیں گے کہ پاکستان کی سٹیٹ کے ساتھ؟ امریکہ کے پاس تو چانس ہے پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولر ہونے کا ہسٹری میں، عمران خان کے ساتھ۔ میرا خیال ہے پاکستان اس وقت بین الاقوامی طور پر کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا نئی امریکن ایڈمنسٹریشن۔ ان کے جو ایجنڈا کے اوپر سب سے پہلی جو بڑی چیز ہے وہ یوکرین وار ہے، یورپ کی ریلیشن شپ، پھر نیٹو کا فیوچر وہ کیسے دیکھتے ہیں، پھر مڈل ایسٹ کا کرائسس ہے، اور پھر ان ساری چیزوں کو جو ڈومینیٹ کرتا ہے وہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ وار ہے۔ ہم اپنی خام خیالی میں کہ جناب ہم بڑی اہمیت رکھتے ہیں اس ریجن کے اندر، اگر ان کے لیے اہمیت ہے تو وہ انڈیا کی ہے۔ ہم ایک غریب اور لاغر ملک جو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، اپنے ملک کی عوام کو نہیں سنبھال سکتا، نہ ان کو ہم نے تعلیم دی، نہ ان کے پاس صحت کے مواقع ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو اپنا اسموک کا مقدمہ بھی نہیں لڑ سکتے اگر دیکھا جائے تو۔ جو اس وقت لاہور کی صورتحال ہے ہم تو وہ مقدمہ بھی نہیں لڑ سکتے اگر نہیں۔ لیکن مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، کیوں؟ زیلنسکی، رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال تھے اینج ٹرمپ تو ڈرے ہوئے، ان کے پتہ نہیں کی ہو گیا۔ مگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اب وہ آپ کی پارٹی کی بھی بڑی توقعات ہیں، کیوں ہے؟ ایسے خوش لطیف کوسا صاحب کہہ رہے ہیں، شریف زائی صاحبہ کہہ رہی ہیں، نہیں اسی ایویں انہاں نو اینا جڑا نا روندا جا منہ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں انہاں دا۔ مگر اب جو پرچم بھی نہیں، آپ تو تحریک انصاف کے جلسوں میں بے شک جو اٹھی ہو تو پرچم لہرانے سے تحریک انصاف کے جلسوں میں سیف نے کہا، بیرسٹر سیف کہہ رہا ہے کہ نون لیگ کا بندہ تھا جو پکڑا گیا جس نے پرچم لہرایا۔ تو وہ پکڑا کہاں گیا؟ پکڑا گیا، وہ کہہ رہے پکڑ لیا ہم نے، بیرسٹر سیف نے کہا۔ بیرسٹر سیف کا الگ انٹرویو کرنا چاہیے، لیکن پاپولیرٹی فرق پڑ سکتی ہے، جو ایک وزن تو ہے کہ امریکہ کی پاپولیرٹی اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی اور اپنا امیج یہاں پہ ٹھیک کرنے کے لیے یہ فرق پڑ سکتا ہے اس سے کچھ؟ دیکھیں میں تو ہمیشہ سے یہ سمجھتا آیا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ جو امریکنز ہیں ان کو خام خواہ میں پس آف کیے رکھا ہے۔ اس کی سب سے بڑا ہمارا ٹریڈنگ پارٹنر ہے ہماری، یعنی کہ دنیا کے کسی جس ملک کے ساتھ سب سے بڑی تجارت ہے وہ امریکہ ہے۔ ہمیں اس منڈی کو جو سپورٹ کرتی ہے، یہاں پہ لاکھوں لوگوں کا روزگار، آپ کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ملک آپ کی گڈ بکس میں رہیں اور آپ ان کی گڈ بکس میں رہیں۔ یہ آج کل دنیا میں سروائیو کرنے کا طریقہ ہے، اور اس میں ہمیں اور پھر ہماری جو توجہ رہی ہے ماضی میں اور اب تک کہ F-16 کے پرزے مل جائیں، ٹینک مل جائیں، گولے مل جائیں، اس کے علاوہ بھی امریکہ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ دیکھیں وہ دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی یونیورسٹیز، ان سے آپ بہت کچھ لے سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، پورے مڈل ایسٹ میں میرے خیال سے ہر مڈل ایسٹرن ملک کے اندر ایک امریکن یونیورسٹی موجود ہے۔ ایسا ہی ہے، ہم اتنے بڑے ان کے اتحادی رہے، ایک یونیورسٹی تک ان سے نہیں لے سکے۔ اچھا لاسٹ ہے اسموگ پہ، میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کچھ کمنٹ کریں۔ اس قدر اسموگ ہے اور پوری جو اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی اس وقت جنیوا میں ہے، آج میں نے پرائرٹیز کی بات ہے، آج میں نے ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت اپلیکیشن ڈالی ہے، اچھا، جس میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ مریم بی بی جو گئی ہیں خصوصی جہاز پہ جنیوا گئی ہیں، تو ہمیں بتایا جائے کہ وہ پیسے کس نے دیے ہیں اور جو باقی اخراجات ہیں وہ کون دے رہا ہے۔ تو اس سے زیادہ یہاں جو لوگ مر رہے ہیں، 1000 انڈیکس پہ بڑھ جانا، دنیا بھر کے عالمی اخبارات کا میں سر فہرست یہ خبر ہے اس وقت، سپر لیڈ ہے بلکہ۔ ہاں لیکن دیکھیں نا، اس میں تو ایشو یہ ہے کہ یہ اس کی جو اسموک کی جو مینجمنٹ ہے اس کا ذمہ دار تو یہ پنجاب حکومت کی کو دیا جا سکتا ہے، لیکن ٹو بی فیئر ود جب 1200 ایکڑ کے اوپر لگا ہوا آم کا باغ کاٹا جا رہا تھا، تو یہ تو ہمیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا نا، جب شہباز شریف اور پھر آپ محسن نقوی صاحب نے جس طرح کنکریٹ کا ایک جنگل بنا دیا لاہور میں، کسی کی بھی پرائیورٹی نہیں رہی۔ اس سے پہلے بھی جو سوال جب سچی بات ہے عمران خان آیا تو آپ نے درختوں کی اور انوائرمنٹ کی بات سنی ہے، اس سے پہلے تو کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ لیکن عثمان بزدار صاحب کے دور میں وہاں پہ بھی ہم نے نہیں، پنجاب لگے ہیں درخت لگے ہیں اور انوائرمنٹ ہوا ہے، لیکن یہ اصل میں تو یہ لانگ ٹرم بات ہے۔ ابھی بھی آپ کو ایک شارٹ ٹرم، بزدار صاحب کی کارکردگی کی تعریف کی آج خلاف توقع ہے انہوں نے، بزدار صاحب اب وہ چلے گئے اس لیے ہمدردی کا اظہار کریں، کوئی نہیں ان کا کیا۔ آپ کتنے درخت لائے انہوں نے؟ نہیں لگے ہیں، ہمارے امین اسلم کا تو ہے نا، پورا راوی جو ہے اٹھا کے وہ آپ نے بنا دیا ہاؤسنگ سوسائٹی اس کے اوپر۔ نہیں وہ ایکچولی وہ تو آپ پھر زیادہ زور و شور سے جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے، ابھی تو بہت زور و شور سے جاری ہے، ابھی تو بڑا وہاں پہ جناب اتنا ایکٹیویٹیز ہیں نہیں جو بنا رہے ہیں وہ تو صحیح ہے، اس کو انوائرمنٹ میں بحالی کریں گے۔
स्मॉग खत्म करनी है ना, तो आप सबसे पहले ये तो तयन करें कि सबसे बड़े कंट्रीब्यूटिंग क्या है। नंबर 1 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो जो गैर मियारी गंदा तेल पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, सबसे बड़ा कॉज वो है। फिर उसके बाद आप मुसद्दक मलिक साहब पे इल्जाम लगा दिए। मुसद्दक मलिक साहब अपने दोस्त हैं, लेकिन अब ये चीजें ठीक करनी पड़ेंगी ना। अब वो सस्ता मिलता है आपको, सही बात है। आपको जो अच्छा म्यारी तेल है वो महंगा मिलता है, तो आपकी जितनी पुरानी गाड़ियां हैं फिर वो सारी वो पुराना तेल, फिर ईरान से जो तेल आता है वो भी उस क्वालिटी का नहीं है। कहाँ आता है जी? तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये है। इसको तो 2 शहरों ने तो इस पे काबू पाया है ना, बीजिंग ने और लंदन ने, तो हमें देखना चाहिए उन्होंने क्या किया है। जो उन्होंने किया आप थोड़ा सा दिल्ली ने भी किया है, मगर बहरहाल ये लंबी बहस हो जाएगी इस पे। हम लेकिन बड़ी आसान सी बात है ना, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स देखें 1 2 3 4 5। लेकिन अगर आप जिनेवा में बैठ के टास्क फोर्स को वहां से एड्रेस करेंगे तो फिर तो नहीं मसाइल नहीं, तो माजरत के साथ ये कहना नहीं, तो बैग भी तो किसी ने चुकना से ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चीफ मिनिस्टर कल ही चली प्रोग्राम का वक्त है, गुफ्तगू नाजरीन आपने सुनी, फैसला आपका।